جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ لاس کر لیتے ہیں، یا پھر اس میں جو ہے وہ کام جس سے بھی کوئی پروڈکٹ امپورٹ یا ایکسپورٹ کا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں وہ بہت جو ہے وہ فراڈ ہو جاتا ہے، یا لوگوں کو ان کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں ملتی. اس چیز کی کیا وجہ ہے کہ آن لائن کام میں جو ہے یہ ایسا کیوں زیادہ فراڈ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ کا یہ کویشچن تو بہت ویلڈ ہے اور آج کے دور کے مطابق بالکل ٹھیک کویشچن آپ نے کیا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنے والا وقت ای کامرس کا ہی ہے. آپ کے ڈیجیٹل اسٹورز ہوں گے، آپ وہیں سے بیٹھ کے آرڈر کریں گے، اور اس میں پوٹینشیل بھی بہت زیادہ. سر لیکن اگر لوگوں کا جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہ رہے ای کامرس پہ یا آن لائن بزنس پہ، ان چیزوں پر پھر کیا کیا جائے؟ بالکل، یہ آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں یہ جو بزنس ہے نا، اس کے لیے بیسیکلی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. کہ ای کامرس کا جو بزنس ہے، جس طرح کہ ایک دکاندار ہے، اگر ایک دکاندار کوئی ایسی کوالٹی کا مال بیچ رہا ہے جس کوالٹی پہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ ہی وہ نہیں ہے، جس طرح کہ آپ اگر آٹا بیچ رہے ہیں اور آٹے میں وہ چیزیں مکس کی ہوئی ہیں آپ نے، تو گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر ایکشن میں آتی ہے، ایڈمنسٹریشن ایکشن میں آتی ہے، اور وہ اس دکاندار کو جرمانہ بھی کرتے ہیں اور وہ سامان بھی اس کا وہ جو ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے. میرے خیال سے کہ ای کامرس کے پلیٹ فارم کو لوکلی پاکستان میں بڑھانے کے لیے، لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ریگولیٹرنگ اتھارٹی بنا دینی چاہیے، جس کے اندر ایک کنزیومر کورٹ جو ہے، کنزیومر کورٹ بھی ایک بڑا پینل بیٹھا ہو وہاں پہ کہ جو آپ کے کلیمز ایکسیپٹ کرے. اور یہ لازمی بات نہیں ہوتی کہ بعض دفعہ کسٹمر ہی اس کو غلط چیز ملتی ہے، بعض دفعہ جو بھیجنے والا ہے اس کو بھی لاس لینا پڑ جاتا ہے، کہ بعض دفعہ کنزیومر جو ہے اس کی پروڈکٹ کو یوز کر کے اس کو واپس بھجوا دیتا ہے کہ بھئی مجھے اس چیز کا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پالیسی کیا تھی، کہ آیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں یوز پروڈکٹ بھی واپس لے لوں گا، یا وہ کہتا تھا کہ بھئی آپ کھول لیں اور اس کو چیک کر لیں. پالیسی میٹر، بیسیکلی پالیسی کا اس کے اندر، کیونکہ کہ یہ ایک گروئنگ بزنس ہے. اس سے پہلے آن لائن جو تھی وہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی پاکستان میں، لیکن اگر پاکستان میں آن لائن کی طرف جا رہے ہیں لوگ، ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں، لوکل پلیٹ فارمز بن رہے ہیں، لوکل ڈیجیٹل سٹورز بن رہے ہیں، تو اس کے لیے پالیسی میکنگ کی بھی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پالیسی میکنگ ابھی کر دی جائے گی تو یہ جتنی رفتار سے ابھی بڑھ رہا ہے اس سے شاید 100 گنا رفتار سے بڑھے گا. ایک تو لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے گی، اور آپ کا ساری جتنی بھی آپ کی پیمنٹس ہیں وہ تھرو ڈیجیٹل چینل سے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا ٹیکس کا ریونیو بھی بڑھے گا اس سے. کہ ابھی اور لیکن ابھی ایک اور درخواست ہوگی کہ اگر میری یہ ریل وہاں تک پہنچے گورنمنٹ تک کہ بھئی ابھی ایک گروئنگ بزنس ہے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ میرے خیال سے شاید اس کی سیلز پہ 18% اس دفعہ جو ہے بجٹ میں لگا دیا ہے. ایکشنز بھی لیے جا سکتے ہیں. یس آف کورس، جب پالیسی میکنگ بنے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کنزیومر کورٹ میں جائیں گے، پہلے بھی کنزیومر کورٹ موجود ہے لیکن لوگ جاتے نہیں ہیں اس کے اندر نا، کیونکہ کہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ان کا وہ ایک سسٹم ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اس دکاندار کو نوٹس ہوتا ہے اور پھر وہ آتا ہے. تو میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ موسٹلی جو ہمارے آن لائن بزنس کرنے والے ہیں ان بیچاروں کی پیمنٹس بھی ان کو 45 ڈیز کے بعد ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی ریگولیٹری اتھارٹی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے کہ بھئی ایک بندے کے اگر پیسے ہی 45 ڈیز کسی انٹرمیڈیٹ کمپنی کے پاس پڑے رہیں گے اور وہ اس کو یوٹیلائز کرتی رہے گی اور 45 دن بعد اس کو اس کے ای کامرس کے پیسے ریلیز کرے گی، تو وہ اپنے بزنس میں کتنی انویسٹمنٹ کرے گا. کیونکہ اس میں تو میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس بچیاں ہیں وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہی ہوتی ہیں، کچھ ہینڈ میڈ بنا کے بیچ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پیسے ان کو فوری طور پہ ان کو واپس ملنے چاہیے. اور پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے جو میں نے دیکھی، کیونکہ کافی لوگ اس چیز پہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ان کافی لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کہ کچھ کوریئر کمپنیز، کچھ ڈیلیوریز جو پہنچانے والی ایکسپریس کمپنیز ہیں، وہ سامان جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتی، آرڈرز کینسل ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ جو اچھی کمپنیز ہیں وہ ان کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر بھی ایک مانیٹرنگ چیک ہونا چاہیے کہ ان کے ریٹس جو ہے وہ اتنے نامینل سے ہوں کہ بھئی ہر بندہ اس کو یوز کر سکے، اچھی کوریئر کمپنی کو، کہ وہ اپنا پارسل ان کا لوگ جو ہے وہ ریٹس کو دیکھ کر ہی کسی اچھی جگہ سے جو ہے وہ چیزیں بائی نہیں کرتے اور کسی اور ایسے اسٹور پر چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کو خود بالکل ایسے ہی. اور جو ای کامرس کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے صرف ایک مشورہ ہی ہوگا کہ اگر وہ اس پہ بھی عمل کریں کہ اگر ان کو کوئی آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو وہ اس کو امانت سمجھیں. اگر وہ اس کو امانت سمجھیں گے تو آنے والے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ لیول جو ہے وہ بڑھے گا، اور لوگ جو ہے آن لائن شاپنگ کی طرف جائیں گے، اور آن لائن شاپنگ سے آپ کے بزنس کی بہت سی کاسٹ کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ کو بڑے بڑے شو رومز نہیں بنانے پڑتے، آپ کو اتنی زیادہ الیکٹرسٹی یوز نہیں کرنی پڑتی.
کوئی رینٹ نہیں آپ کو, کوئی رینٹ نہیں آپ کو, ایک ویئر ہاؤس بنانا پڑتا ہے, اور آپ کی جابس بھی زیادہ جنریٹ ہوں گی اس سے, ایک شو روم سے زیادہ جنریٹس ای کامرس میں جو جنریٹ ہوتی ہیں. تو اپنے آرڈر کو اپنی کسی کی امانت سمجھ کے اگر آپ اس کو بھجوائیں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ضرور ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. جی, یہ تھے محمد علی افضل صاحب, جنہوں نے ایک کاروبار کو کامیاب کاروبار بنایا اور امپورٹ ایکسپورٹ میں اپنا نام بھی کیا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ATL ڈیجیٹل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.